عزیزان گرامی وفات، آج ہم اور آپ ماہ رمضان المبارک کے اس آخری پلیٹ فارم پر کھڑے ہیں جو چند ہی لمحات کے بعد یہ ماہ مبارک سے رخصت ہو جائے گا۔ وہ نیکیاں، وہ فضیلتیں جو ہمیں اور آپ کو میسر تھیں، وہ عنقریب ہمارے اور آپ سے رخصت ہو جائے گا۔ جہاں ہمیں اور آپ کو عید کی خوشیاں دکھائی دے رہی ہیں، وہیں ہمیں اور آپ کو ماہ رمضان المبارک کے جانے کا غم بھی نظر آ رہا ہے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے میرے سرکار فرماتے ہیں جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے بند کر دیے جاتے ہیں، مگر جب رمضان کا چاند ختم ہوتا ہے تو جہنم کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، شیاطین کو زنجیروں سے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ وہ نیکیاں جو ایک کے بدلے 70 ملنے والی تھی وہ ختم ہو جایا کرتی۔ میرے عزیزوں، کہ چند لمحات ہیں، ہمیں اور آپ کو نہ جانے آنے والے سال میں میسر ہو نہ ہو۔ آنے والا گزشتہ سال نہ جانے کتنے لوگ موجود تھے، آج وہ اپنی قبروں کے اندر تشریف فرما ہے۔ آنے والے وقت میں کوئی نہیں جانتا کہ ماہ رمضان المبارک کس کو ملتا ہے، کس کو نہیں ملتا ہے۔ یہ ساعتیں، یہ برکتیں، یہ رحمتیں، یہ مغفرت کی چاہتیں ہر ایک کو میسر نہیں ہوتی ہیں، بلکہ اللہ جس کی قسمت میں لکھ دیتا ہے اسی کو میسر ہوا کرتی ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، جو بھی کام کرنے تھے آپ نے کر لیے، آپ آئندہ کرتے رہیں گے، لیکن سب سے بڑی چیز یہ ہے، میں آپ کو بتاؤں، علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمۃ ورضوان نے جو بات لکھی، میں نے ایک بہت بڑے عالم دین سے اس کو سماعت کیا۔ آپ فرماتے ہیں کسی نے آپ سے پوچھا تھا کہ آدمی کو کیسے پتہ لگتا ہے کہ اس کا حج قبول ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ جب بندہ حج کر کے واپس آ جائے، اگر وہ اپنی حالت پر رہے تو سمجھ جاؤ اس کا حج بھی قبول نہیں ہوا ہے۔ اگر وہ اپنی حالت کو بدل دے، جو پہلے حالتیں تھیں اگر اس کے اندر وہ متغیر ہو جائے، پہلے نماز کی پابندیاں نہیں کرتا تھا، اب وہ پابندی کرتا نظر آ رہا ہے۔ اگر پہلے وہ چوری کرتا تھا، اب چوری سے روک لیا گیا ہے۔ اگر پہلے غالی غلوچ غیبت کیا کرتا تھا، اب اگر وہ تمام ان باتوں سے روک دیا گیا ہے۔ اگر پہلے وہ دوسروں کو ایذائے تکلیفیں پہنچایا کرتا تھا، مگر اب وہ اپنے آپ کو ان چیزوں سے روک لیا ہے، تو سمجھ جاؤ کہ اللہ نے اس کے دل کی دنیا کو بدل دیا، اس کا حج قبول ہو گیا ہے۔ میرے عزیزوں، وہاں سے مجھے ایک بات یہ پتہ لگی، اللہ تبارک و تعالی جل وجلہ الکریم کا یہ فضل عظیم ہے کہ پاک پروردگار عالم نے ہمیں ایک یہ عظیم مہینہ عطا فرمایا ہے۔ بطور پریکٹیکل کے طور پر اللہ نے ہمیں بہترین نعمتیں بھی عطا فرمائی ہیں، عظیم نعمتوں سے نوازا ہے۔ یہی وہ ماہ رمضان المبارک ہے۔ اگر ایک منٹ بھی باقی ہے تو ہم حلال چیز کو بھی اپنی زبان کے اندر نہیں رکھ سکتے ہیں۔ اگر ایک منٹ بھی باقی ہے تو سامنے ہر چیز رکھی ہوئی ہے، مگر ہم اپنی زبان کے اندر، اپنے منہ کے اندر اس کو نہیں رکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح اگر صبح کی سحری کے اندر دیکھیں، اگر ٹائم ختم ہو گیا ہے تو ہم ایک لقمہ بھی اپنے منہ کے اندر نہیں رکھ سکتے ہیں۔ کیوں نہیں رکھ سکتے ہیں؟ اس لیے ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ اگر ہم ایک لقمہ بھی رکھیں گے، کوئی دیکھے نہ دیکھے، باپ دیکھے نہ دیکھے، ماں دیکھے نہ دیکھے، بھائی دیکھے نہ دیکھے، گھر والے دیکھے نہ دیکھے، خاندان والے دیکھے نہ دیکھے، احباب و معارف دیکھے نہ دیکھے، پوری کائنات دیکھے نہ دیکھے، مگر پوری کائنات کے بنانے والا ہمیں ضرور دیکھ رہا ہے۔ اسی لیے میرے پیارے عزیزوں، ہمیں اگر یہی چیز، یہی روٹین ہمیں رمضان کے بعد باقی رکھی، اگر رمضان کے بعد یہی تخیل ہمارے دل میں رہا، یہی تبدل ہمارے دل میں رہا، یہی چیزیں ہمارے ذہن کے اندر گردش کرتی رہی، اگر ہم کوئی برائی کرنے کو اپنے قدم کو آگے بڑھائیں گے تو اگر ہمارے دل میں خیال آ جا رہا ہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے لیکن اللہ دیکھ رہا ہے، اگر کسی کے اوپر میری نظریں پڑ جائیں تو اپنی نگاہوں کو فوراً گھمائیں، اس لیے
لیے کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے، اگر اللہ دیکھ رہا ہے، نماز کی پابندیاں اگر کام کر رہے ہوں، اگر کسی کام میں مشغول ہو، سارے کام ایک طرف ہے، اذان کی صدا آنے لگی، چلو مسجد کی طرف چلتے ہیں، ہم سمجھ گئے کہ ہم کامیاب ہو گئے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مہینے تک ہمیں پریکٹیکل کے طور پر یہ سمجھا دیا کہ اے لوگوں، اگر تم چاہو تو اپنے کام کے اندر مشغول ہوتے ہوئے بھی تم اللہ کی عبادتیں ضرور کر سکتے ہو۔ اس لیے میرے پیارے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عبادتیں قبول ہیں، ہماری عبادتیں قبول ہیں، تو ہمیں اور آپ کو جیسے ماہ رمضان المبارک کے اندر جس قدر جس لگن کے ساتھ ہم نے عبادتیں کی ہیں، انشاءاللہ اسی طرح سے ماہ رمضان کے بعد بھی عبادتیں کریں گے انشاءاللہ۔ اور کم سے کم کچھ بھی نہ صحیح لیکن نماز کی پابندیاں تو کریں گے انشاءاللہ نا۔ اچھا، وجہ بھی ایک شخص کو جب جکڑ دیا جاتا ہے ایک مہینے کے لیے، تو جب وہ نکلے گا تو آپ ذرا اندازہ لگائیں وہ کس طریقے سے زور مارے گا۔ پھر شیطان جیسی چیز جو صبح جلدی اٹھنے نہیں دیتا تھا، اب حال یہ ہے کہ 3 بجے خود آنکھیں کھل جاتی ہے۔ وہ کیسے آپ کو اٹھنے دے گا؟ وہ کیسے اپنے آپ کو ملامت کر رہا ہوگا اور آپ کے اوپر کیسی ملامتیں ڈالے گا، کیسے آپ کو بلگلائے گا، اور اس کا اندازہ چاند نکلتے ہی ہو جائے گا۔ چاند نکلتے ہی ہو جائے گا، کیسے کیسے اثر ڈالنا شروع کرے گا، کیسے کیسے اثرات شیاطین کے لوگوں کے اوپر جاری ہو جائیں گے۔ اسی لیے تو قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ جل وجلہ الکریم نے آخری سورت کے اندر شیطان سے پناہ مانگنے کی ترغیب دی ہے۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ لاجئ جو من الجنۃ والناس ہے، یہاں سے شیطان بھی مراد ہے، یہاں سے انسان بھی مراد ہے۔ پتہ چلا کہ شیطان سے پتہ چلا انسان کے دلوں کے اندر جو وسوسے ڈالتا ہے صرف شیطان ہی نہیں ڈالتا ہے۔ انسان کے دلوں کے اندر جو وسوسائش پیدا ہوتے ہیں وہ شیطان کی طرف سے ہی نہیں ہوتے ہیں، وہ جناتوں کے شر سے ہی نہیں ہوتے ہیں، بلکہ انسان کی شرارتوں سے بھی ہوا کرتے ہیں۔ انسان بھی لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، اس لیے اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، اے پیارے لوگوں آپ فرما دیجیے لوگ پناہ مانگے تو شیطان کے وسوسوں سے بھی مانگے اور انسان کے وسوسوں سے بھی پناہ مانگے۔ اس لیے کہ کوئی ملے گا کہے گا چلو آپ چلتے ہیں بھی نماز عشاء پڑھ لیں گے، کوئی ملے گا چلو کپڑے لے کر کے آتے ہیں، کوئی ملے گا چلو آج چاند رات دے کر کے آتے ہیں، کوئی کچھ کہے گا کوئی کچھ کہے گا۔ شیطان تو وسوسے ڈالے گا ہی، لیکن انسان بھی آپ کو وسوسے ڈالے گا۔ کیوں؟ اس لیے اللہ نے قرآن کریم کے اندر صرف شیطان کے وسوسوں سے پناہ مانگنے کی ترغیب نہیں دی، بلکہ انسانوں کے وسوسوں سے بھی پناہ مانگنے کی ترغیب دی۔ پتہ چل گیا کہ وسوسے صرف شیطان کی طرف سے نہیں ہوتے ہیں، بلکہ وسوسے انسان کی طرف سے بھی ہوا کرتے ہیں۔ تو ہمیں آج کو سب کو اس بات کی طرف رجحان دلانے کی کوشش کرتا ہوں، آج شیطان اپنے وجود سے اپنے محل سے چھوڑ دیے جائیں گے، شیطان کی شکل میں بھی اور انسان کی شکل میں بھی ہوں گے۔ ہر ایک کوشش کرے گا آج مزے لیتے ہیں، آج چلو فلاں جگہ چلے ہیں، آج فلاں جگہ چلے ہیں، لیکن اور سرکار کی بارگاہ میں چلتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کی تو خواہشیں یہ ہے کہ آج کی رات چاندنی رات ہے، چاند کی رات ہے، آج کوئی شاپنگ کرے گا، کوئی کپڑے خریدے گا، کوئی جوتے خریدے گا، کوئی کچھ خریدے گا، کوئی کسی کے اندر مشغول ہوگا، کوئی کھچڑوں میں شامل ہوگا، کوئی بریانی میں کھانے میں لگا ہوگا، آج طرح طرح کے لوگ لگائے دیکھنے میں لگے ہوں گے، لیکن یا رسول اللہ آپ فرمائیں کہ آج کی رات ہم کیا کریں؟ اگر ایسا کوئی کام بتائیے جس سے کرے تو ہمیں ثواب بھی ملے، جس سے کرے تو تو بھی راضی ہو جائے، تیرا رب کائنات بھی راضی ہو جائے، یا رسول اللہ کچھ بتائیں نہ صحیح۔ تو حدیث پاک اٹھا کر کے دیکھتے ہیں، حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پاک ہے، آپ فرماتے ہیں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سرکار نے ارشاد فرمایا جو عیدین کی راتوں کے اندر اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کی خوشنودی کی خاطر، اللہ کے قرب کے اندر اللہ کے قرب کو خاص کرنے کے لیے
اللہ کے قرب میں پہنچنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی کی خاطر چاند رات کے اندر اللہ کی عبادت کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن اسے مرنے نہیں دے گا جس دن سارے لوگوں کے دل مر جائیں گے۔ اللہ اکبر، جس دن سارے لوگوں کے دل مر جائیں گے اللہ اس کے دل کو مرنے نہیں دے گا۔ یا رسول اللہ، یہ تو آپ نے ایک فائدہ بتا دیا، کیا اور بھی فائدے ہیں جو اس رات کے اندر اگر ہم جاگیں گے، کوئی برا بات نہیں کریں گے، کوئی برا نہیں کریں گے تو ہمیں کیا اور بھی کوئی سوال مل سکتا ہے؟ تو حضرت ایک صحابی رسول ہے، آپ فرماتے ہیں حضرت معاذ ابن جبل ہے، نبی کے بہت پہلے صحابی ہیں جن کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سینے پر دستے مبارک رکھ کر کے دم دیا تھا۔ سرکار حضرت معاذ ابن جبل فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ 5 راتوں کے اندر اللہ کی رضا کی خاطر شب بیداری کرتا ہے، اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کی خوشنودی کی خاطر عبادت کرتا ہے، تو سرکار فرماتے ہیں اللہ اس کے لیے جنت کو واجب قرار دیا کرتا ہے۔ 5 راتیں کون سی ہیں؟ نمبر 1 ذی الحجہ کی 8ویں رات، ذی الحجہ کی 9ویں رات، ذی الحجہ کی 10ویں رات، نمبر 4 عید الفطر کی رات جو آنے والی ہے، عید الفطر کی رات اور ایک شب برات کی رات، 5 راتیں ہیں۔ سرکار نے ارشاد فرمایا ان شبوں کے اندر جو شب بیداری خوشنودی کے ساتھ کرتا ہے تو اللہ اس کی قسمت میں جنت عطا فرما دیا کرتا ہے۔ اب آپ بتاؤ دنیا دار کی بات پر عمل کریں گے یا رسول پاک کی بات پر عمل کریں گے؟ بتائیں آپ۔ انشاءاللہ سرکار کی بات پر عمل کریں گے انشاءاللہ، تھوڑی دیر کے لیے ذکر کریں گے، کوئی ضروری نہیں رات پر۔ میرے سرکار نے یہاں تک فرمایا اگر کوئی باجماعت نماز عشاء ادا کر کے 2 رکعت نماز نوافل ادا کر کے سو جائے، فجر میں اٹھ جائے تو سرکار فرماتے ہیں اسے پوری رات عبادت کرنے کا ثواب دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا اوپر ہے۔ عشاء کی نماز پڑھ کر کے 2 رکعت نفل ادا کر کے سو جائے تو اس کے لیے اوپر ہے، یہ نہیں کہ رات بھر کنارہ کشی اختیار کر کے گپے لگاتا رہے، پھر سوئے، فجر سوتا رہے، پھر کہیں کہ عبادت میں شامل ہو گئے۔ نہیں، عشاء کی نماز پڑھ کر کے فوراً سونا ہے اور ایک سے باتیں کی ذرا سوچے میرے مصطفیٰ، اور یہی وہ رات ہے جس کو لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں یہ وہ رات ہے، یہ وہ رات ہے، میرے سرکار فرماتے ہیں ایک ایسی رات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ماہ رمضان المبارک کے ہر ایک دن پر تقریباً 70,000 لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے، یعنی افطار کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ 70,000 لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ اور ایک ایسا وقت آتا ہے، ایک ایسی رات آتی ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کی 1 تاریخ سے لے کر کے 30 تاریخ تک جتنے بھی ایام ہوتے ہیں، جتنے لوگوں کو بخش دیا جاتا ہے، ان کی مقدار کے برابر، ان کی مقدار کے برابر ایک رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ وہ کیا شب قدر کی رات ہے؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں نہیں، وہ شب قدر کی رات نہیں ہے بلکہ وہ لیلۃ الجائزہ کی رات ہوا کرتی ہے۔ لیلۃ الجائزہ یہی آنے والی رات پر، آنے والی رات، یہ سمجھو لیلۃ الجائزہ انعام پانے کی رات ہے۔ آج کی رات کا انعام پانے کی رات ہے۔ ہم نے جو محنت و مشقتیں کی ہیں، ہم نے جو نماز عشاء کے اندر پڑھنا عام دنوں کے اندر دشوار ہو جاتا ہے، ہم نے عشاء کے بعد 20 رکعتیں ادا کی ہیں، یہ بھی ایک بہت بڑا مشکل کا کام ہے۔ اور کبھی زندگی رہی تو میں بتاؤں گا بالآخر عشاء کے اندر 20 رکعتیں ہی کیوں رکھی گئی؟ جب پورا دن بھوک پیاس سے انسان پریشان ہوتا رہتا ہے، اتنی تکلیفیں برداشت کرتا ہے، پھر اللہ کی جانب سے 20 رکعتیں ہوئی اتنی تعداد میں قرآن شریف کے ساتھ اتنی دشواری کے ساتھ ادا کرنا، گویا کہ لوگوں کے اوپر دشواری ڈالنا ہے۔ انشاءاللہ وقت آئے گا بتاؤں گا، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی رحمتیں چند جماعتیں ملی ہیں، اللہ سے مغفرت طلب کر لو، اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کر لو، اللہ کی بارگاہ میں رو لو، اور یہ اپنی زندگی کے اندر لے کر کے چلے جاؤ کہ جیسے ہم نے رمضان المبارک کے اندر اللہ کی عبادت کی ہے، انشاءاللہ اسی طرح سے ماہ
کے بعد بھی عبادتیں کریں گے انشاءاللہ۔ آپ کو بتاتا چلوں بس آخری بات، گزشتہ جمعے کو میری تقریر کا عنوان صدقہ فطر تھا۔ آپ کو بتاؤں جب رب کی راہ میں کوئی چیز خرچ کی جاتی ہے تو اللہ کیسے مدد فرماتا ہے۔ سنو، یہ تو میں نے بیان کر دیا کہ اپنے آپ کو کیسے گزارنا ہے، لوگوں کے شر سے کیسے محفوظ کرنا ہے، انسان کے شر سے کیسے محفوظ کرنا ہے۔ جب حملہ بہت تیزی کے ساتھ ہوگا، یاد رکھیں، جیسے ہی مغرب کی اذان ہوگی وہ کھول دیے جائیں گے، اور کس قدر ہمیں اور آپ کو اپنے اوپر اور اپنے گھر کی لیڈیزوں کے اوپر قابو رکھنا ہے، جو آپ کے اندر میں کیسے قابو رکھنا ہے، ورنہ دوسری جگہ جانے کے بعد خود بھی گناہگار ہوں گے، آپ بھی وہ بھی اور دوسرے لوگ بھی گناہگار ہوں گے، بلا وجہ نہیں، بلا ضرورت نہیں۔ ضرورت ہو تو بے شک جائیں، کوئی منع نہیں ہے، مگر بلا ضرورت نہیں۔ اسی لیے تو صحابہ کرام ماہ رمضان سے پہلے ہی سارے کاموں سے فارغ ہو جایا کرتے تھے تاکہ رمضان کے تمام چیزوں برکات کو اچھی طرح سے لوٹا جا سکے، اللہ اچھے طریقے سے حاصل کیا جا سکے۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگوں اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ ایک کے بدلے 70 عطا فرمائے گا۔ آؤ میرے عزیزوں، ایک واقعہ میں آپ کو نظر کرو، حضرت منصور بن عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ ایک دن مجمع عام لگا ہوا تھا، لوگ بیٹھے ہوئے تھے، منصور بن عمار کی محفل سے ایک شخص کھڑا ہوا، کہنے لگا مجھے 4 درہم کی ضرورت ہے، اگر میری ضرورت کو کوئی پورا کر دے گا تو میں اس کے لیے دعائیں کروں گا۔ اللہ اکبر۔ ایک شخص غلام تھا، وہ کھڑا ہو گیا، 4 درہم اس کو عطا کر دیا۔ تو منصور بن عمار کہنے لگے بیٹا بتا جو تیری 4 خواہشیں ہیں میں ان کی پوری کر دوں گا، 4 خواہشیں پوری کر دوں گا۔ اس نے وہ درہم عطا کر دیا۔ منصور بن عمار نے کہا بتا غلام تیری چوائسیں کیا تھی، لڑکیاں کیا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ میں غلام ہوں، میری خواہش یہ ہے کہ میں آزاد ہو جاؤں۔ آپ نے اس کے لیے دعائیں کر دی۔ دوسرا پوچھا دوسری آرزو کیا ہے؟ کہنے لگا دوسری آرزو یہ کہ میں مفلس ہوں، ناتواں ہوں، غریب ہوں، اللہ مجھے دولت عطا فرما دے۔ ان کے لیے دعا کر دی گئی۔ تیسری کیا چیز؟ منصور بن عمار کہتے بیٹا تیسری چیز کیا ہے؟ تو وہ غلام عرض کرنے لگا حضور تیسری خواہش یہ ہے کہ میرا آقا جو ہے وہ یہودی ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ مسلمان ہو جائے، مسلمان ہو جائے۔ منصور بن عمار نے اس کے لیے دعائیں کر دی۔ چوتھی کیا چیز ہے؟ فرمایا جب یہ تینوں چیزیں مل گئی تو چوتھی چیز یہ ہے کہ میں اور میرا آقا کے جو گناہ ہے وہ بخش دیے جائے۔ اللہ اکبر۔ 4 دعائیں حضرت منصور بن عمار نے کر دی۔ ادھر غلام جو مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، یہودی کا غلام تھا، جب اپنے یہودی آقا کے پاس پہنچتا ہے، یہودی آقا نے لعنت سے تشریح کرنی شروع کر دی۔ کہا آج کہاں تھا؟ آپ کو لیٹ کہاں گیا؟ وہ کہنے لگا آج ہم منصور بن عمار کی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، آج ہم وہاں بیٹھ کر کے 4 دعائیں لے کر کے آئے ہیں۔ تو اس کا آقا کہنے لگا ہاں ذرا بتاؤ تو صحیح کہ کون سی 4 دعائیں تھیں؟ کیونکہ منصور بن عمار کے بارے میں وہ یہودی جانتا تھا کہ جس کے بارے میں یہ دعائیں کر دیں گے اس کی دعائیں کوئی کبھی رد نہیں ہو سکتی ہیں۔ اللہ بابر وہ یہودی کا غلام کہنے لگا میں نے 4 دعائیں حاصل کی ہیں، وہ 4 دعائیں یہ ہیں کہ میں نے ان کی بارگاہ میں عرض کیا تھا میں غلام کو آزاد کر دیا جاؤں، تو انہوں نے دعائیں کر دی۔ تو اس کے آقا نے کہا ٹھیک ہے تمہاری یہ دعا قبول ہو گئی کہ جاؤ آج سے میں نے تم کو آزاد کر دیا ہے۔ اللہ بابر دوسری دعا کہنے لگا کہ دوسری دعا تم نے کون سے منگوائی تھی؟ اور وہ غلام کہنے لگا دوسری دعا یہ تھی کہ میں نے ان کی مجلس کے اندر 4 درہم خرچ کیے تھے، میں نے ان کی بارگاہ میں عرض کیا تھا اللہ ہمیں دولت عطا فرما دے، انہوں نے اپنی بارگاہ میں دعا کر دی تھی۔ تو ان کا آقا کہتا ہے پادری آقا کہتا ہے کہ اچھا ایسی بات تھی تو وہ 4 کے بدلے ہم تمہیں 4000 درہموں کا نانیت دیتے ہیں، 4000 درہموں کا نانیت دے دیے۔ تیسری دعا کیا تھی؟ تیسری دعا یہ تھی کہ میرا آقا جو یہودی ہے وہ مسلمان ہو جائے۔ تو یہودی کہتا ہے ٹھیک تمہاری تیسری بھی دعا قبول ہو گئی تو ہم کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گیا۔ چوتھی کیا دعا تھی؟ تو کہنے لگا میں نے عرض کیا تھا منصور بن عمار کی بارگاہ میں میرا اور میرے آقا کے تمام گناہ معاف ہو جائے، مغفرت کر دی جائے۔ تو وہ
کہنے لگا یہ تو ہمارے بس کی بات نہیں، یہ تو اللہ کی دست قدرت میں ہے، اللہ کی دست قدرت میں ہے۔ وہ تمام دونوں غلام اور آقا جیسے ہی محض خواب ہوتے بستر پر لیٹتے ہیں، ادھر رب کائنات کی بارگاہ سے ندا کرنے والا ندا کرتا ہے، منادی ندا کرتا ہے، اے میرے غلام کے آقا سن، تیرے بس میں یہ باتیں تھی تو نے ادا کر دی، اور جو میرے بس میں ہے، میری قدرت میں ہے، تم لوگوں کو معاف کرنا، جاؤ ہم نے تم دونوں کی مغفرت فرما دی۔ اللہ اکبر۔ پتا چلا کتنی 4 درہم دیے تھے صدقے کے طور پر، اللہ نے کیسی کیسی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، کیسی کیسی عطا فرمائی ہیں۔ اللہ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ اللہ ہم سب کو کیا ہے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم۔